حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ۔ یہ آپ کے رب کے اس فضل کی یاد دہانی ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کو رو رو کر چپکے پکارا اور انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے اندر سے میری ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، اے اللہ میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث بخش، اور اے میرے اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس پر اللہ نے جواب دیا کہ اے زکریا، ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی بے بسی کو پہنچ چکا ہوں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا کہ سن رکھو، یہ میرے لیے آسان ہے، میں نے اس سے پہلے تم کو پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ سورہ 19 آیت 2 اور آیت 9۔ تو اس میں ہمارے لیے بے شمار سبق ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ جو بھی مانگا جائے گا اللہ سے ہی مانگا جائے گا۔ اب اس واقعے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام چھپ کے اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ نے چھپکے کا لفظ کیوں یہاں استعمال کیا ہے؟ تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمیں اپنے اور اللہ کے درمیان پوری دنیا کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہ ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے وہ کیوں مانگ رہے ہیں۔ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان چل رہا ہے وہ پھر ہمارے درمیان ہی رہنا چاہیے، کسی تیسرے سے آپ نے اس بارے میں کوئی مشورہ نہیں کرنا۔ فرض کریں کہ کوئی آپ کا نیا اچھا دوست بنا اور آپ سے دوستی کرنے کے بعد وہ کسی اور سے یہ پوچھے کہ آپ کی فطرت کیسی ہے، آپ واقعی میں اچھے ہیں یا یہ سب ڈرامہ ہے؟ آپ صرف دوستی نبھانے کے وعدے کرتے ہیں یا پھر سچ میں دوستی نبھاتے بھی ہیں؟ اور پھر اگر اس نے جس شخص سے آپ کے بارے میں یہ سب پوچھا ہے وہ آپ کے بارے میں سارے منفی تاثرات دے اور اس سب میں آپ کی غلطی بھی نہ ہو، بس اس شخص کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس ہی اچھا نہ رہا ہو یا اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہو جو آپ کی اخلاقیات اور آپ کی غیرت کے خلاف ہو، اور آپ نے اسے اس بات پر ٹوکا ہو اور اس نے اس صحیح بات کو سمجھنے کے بجائے آپ سے ہی تعلق ختم کر دیا ہو، تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ جب وہ شخص آپ کو اپنی غلط فہمی کی وجہ سے ہی برا کہے، آپ کو غصہ اس پر نہیں آئے گا جس نے آپ کی ریپوٹیشن خراب کی ہے، بلکہ آپ کو غصہ تو اپنے دوست پہ آئے گا نا کہ وہ آپ پہ اتنا بھی یقین نہیں رکھ سکا۔ آپ کو گلہ اپنے دوست سے ہوگا جو آپ کو جاننے کے باوجود بھی اس شخص سے آپ کے بارے میں رائے لینے گیا تھا۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ کو بھی اچھا نہیں لگتا جب آپ اس سے مانگی ہوئی دعاؤں پہ دنیا سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ قبول ہو جائے گی، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں ہوگی تو آپ وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھیں کہ ہر انسان کا اللہ سے مختلف تعلق ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ اللہ کے بارے میں مشورہ لینے گئے ہیں وہ اللہ کے اتنے قریب ہی نہ ہو جتنے آپ ہیں، اس لیے اسے اتنا یقین نہ ہو جتنا آپ کو ہے، اور اس لیے اس نے کبھی اپنی زندگی میں ہونے والے معجزوں کو دیکھا ہی نہ ہو جیسے آپ دیکھتے ہیں۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی اس شخص نے اللہ سے ٹوٹ کر کچھ مانگا ہو لیکن اس کا مانگا ہوا اسے بعد میں مزید توڑ دینے والا ہے، اس لیے اللہ نے اسے وہ نہیں دیا ہو، اور اس نے اسی چیز کو اپنی ضد بنا لیا ہو اور پھر اللہ سے اس ضد میں آ کر مانگنا ہی چھوڑ دیا، حالانکہ اللہ نے اسے اس چیز کے بدلے اور بھی بہت کچھ عطا کر دیا ہو، لیکن وہ اپنی ناشکری اور بے یقینی کی وجہ سے اسے کبھی دیکھ ہی نہ پایا ہو۔ اس لیے کبھی بھی کسی غیر کو یا کسی باہر کے انسان کو آپ نے اپنے اور اللہ کے درمیان نہیں لانا، اور یہ اصول صرف آپ کے اور اللہ کے رشتے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اصول تو ہر رشتے کے لیے ہے کہ آپس کے معاملات جو ہیں انہیں مل کر حل کرنا سیکھیں۔ آپ مل کر الجھنوں کو سلجھائیں گے تبھی یہ سلجھیں گی، اور اگر آپ لوگوں کو شامل کرنا شروع کر دیں گے نا تو ایک ایک کر کے پوری دنیا آپ کے اور اس کے درمیان آتی جائے گی، اور پھر اس شخص سے فاصلے اتنے بڑھ جائیں گے کہ آپ اسے چھونا تو دور کی بات کرنا تو دور کی بات بلکہ اسے دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ ہمارا سب لوگوں کے ساتھ ایک جیسا رشتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم کسی سے بھی کسی کے بارے میں رائے طلب نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ رائے اس کے ایکسپیرینس کے مطابق ہوگی، وہ سچ نہیں ہوگی۔ ایسے ہم سب کا اللہ کے ساتھ بھی ایک جیسا رشتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں اپنے رشتے کے حوالے سے کسی سے بھی یہ نہیں پوچھنا کہ اللہ کیسا ہے یا اللہ میری یہ دعا قبول کرے گا بھی یا نہیں۔ ہم نے بس یہ یقین رکھنا ہے حضرت زکریا علیہ السلام جیسا یقین۔
اگر وہ لوگوں سے پوچھتے کہ انہیں اولاد ہو سکتی ہے یا نہیں تو لوگ انہیں یہی کہتے کہ ایسا ہونا تو ناممکن ہے. لوگ یہی کہتے کہ آپ کی بیوی تو بانجھ ہے تو اسے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے کسی سے بھی اس معاملے میں رائے نہیں لی. انہوں نے بس اللہ سے مانگا اور پورے یقین کے ساتھ مانگا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. انہیں یقین تھا کہ اللہ تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، اور اسی یقین نے تو اللہ کو ان کی طرف متوجہ کر دیا. تو اس قصے میں ایک سبق تو یہ بھی ملتا ہے کہ صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے، بلکہ صبر کے اصل معنی ہی رونے کے ہیں، لیکن صرف اور صرف اللہ کے سامنے. لیکن ہم یہاں الٹا کام کرتے ہیں. ہم صبر تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے، اور پھر دنیا کو جا کر کہتے ہیں کہ اللہ نے میری فلاں دعا قبول نہیں کی، اللہ نے مجھے فلاں چیز ہی نہیں دی، اور یہ کہہ کر سوچتے ہیں کہ ہم نے صبر کا حق ادا کر دیا. آپ خود سوچیں، دنیا کو یہ کہنے سے کیا آپ کو وہ چیز مل جائے گی، یا پھر کیا یہ دنیا آپ کو وہ چیز دے سکتی ہے جس کے سامنے آپ اللہ کا رونا رو رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے ہی اللہ کا رونا بہتر ہوتا ہے. دنیا تو پھر اس بات پر ساری زندگی آپ کو ذلیل کرتی ہے، اور لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ پاگل ہے، ہر وقت فضول چیزوں کے لیے روتی رہتی ہے. لیکن اللہ آپ کا مذاق نہیں بناتا، اور نہ ہی اللہ آپ کو جتاتا ہے کہ اس وقت آپ نے اللہ سے یہ اور یہ کہا تھا. اللہ کی بات ہمیشہ اللہ سے ہی کرتے ہیں. دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اسے ہر چیز بتائی جائے. دنیا ویسی نہیں ہے جیسا آپ اسے سمجھتے ہیں. اب حضرت زکریا علیہ السلام بھی اگر لوگوں سے مانگتے تو کیا انہیں اولاد ہوتی؟ اور وہ یہ بات جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے بس اپنے رب سے مانگا، اور دیکھیں اللہ نے ان کی سن لی. اور تیسرا سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیسے چاہیں اللہ سے بات کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں اللہ کو کہہ سکتے ہیں اور اللہ کو بتا سکتے ہیں. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میرے بال تو سفید ہو چکے ہیں اور میرے اندر اب اتنی ہمت نہیں رہی. اللہ ہم سب کا حال جانتا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کو سب کچھ تفصیل سے بتایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کو پسند ہے ہمارا ایسے مانگنا. اللہ کو پسند ہے ہمارا ایک ایک چیز اس کے ساتھ شیئر کرنا. اس لیے اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنا دل اللہ کے سامنے کھول دیں. اللہ کو پرفیکٹ دعائیں نہیں چاہیے، اللہ کو سچی دعائیں چاہیے. اللہ کو وہ سننا پسند ہے جو آپ کے دل میں ہے. اللہ کو آپ کا اسے چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل بتانا ہی آپ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. اگر آپ اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، یا پھر اللہ کو یہ لگے گا کہ آپ نے تو اس پر بھروسہ نہیں رکھا، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنا دوست مانتے ہیں، اور دوستوں سے بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ کیا کہنا ہے اور کیا چھپانا ہے، پھر بس سب کچھ ایک ہی سانس میں کہہ دینا ہوتا ہے. تو آپ بھی اللہ کو اپنا دوست بنا لیں. اسے بتائیں کہ آپ تھک گئے ہیں، اسے بتائیں کہ آپ کے دل میں منفی خیالات آ رہے ہیں، اسے بتائیں کہ آپ ڈر رہے ہیں، اسے بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، اسے بتائیں کہ آپ کو کون کون سی چیز پریشان کر رہی ہے، اسے بتائیں کہ آپ کو کون سی چیز بے سکون کر دیتی ہے اور کون سی سکون میں رکھتی ہے. سب کچھ اپنے اللہ کو بتائیں، کیونکہ وہی ہے جو ان سبھی مسئلوں کو حل کر سکتا ہے اور ان سب چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے. انسان کو بتائیں گے تو وہ آپ کی بات ایک یا دو دفعہ سنے گا اور پھر اکتا جائے گا اور پھر آپ سے شکایت کرنے لگے گا کہ آپ تو ہر وقت ایک ہی بات پہ اڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی چیز کا ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں. لیکن اگر یہی باتیں آپ اپنے اللہ کو بتائیں گے تو وہ آپ کو سنے گا، اور ہر بار کی طرح سنے گا. وہ آپ سے شکایت نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو 10ویں بار بھی آپ کو ایسے ہی سنے گا جیسے اس نے پہلی بار سنا تھا. انسان صرف آپ کو سن سکتا ہے، لیکن یقین کریں وہ سننے میں بھی اچھا نہیں ہے. اللہ ہی ہے جو آپ کو سمجھ سکتا ہے اور آپ کو ان اندھیروں سے نکال سکتا ہے جن میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. اور اب آخری سبق جو ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم سب کی زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں ہم اتنا مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم معجزوں پہ یقین رکھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہم اپنے منفی خیالات کو خود پہ اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ ہم اس ذات کو بھول جاتے ہیں جس سے مثبت خیالوں کا سلسلہ رواں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان لمحات میں یقین رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے جب اللہ آپ کو وہ سب دے رہا ہو جو آپ نے مانگا ہوا ہوتا ہے. جیسے کسی کو تب صبر کی تلقین کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جب آپ خود اپنی زندگی کے بہترین دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ تب تو آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہوتے ہیں نا، تب تو کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہوتی ہی نہیں ہے آپ کو.
حقیقی ایمان تو وہی ہوتا ہے جب آپ غم کی آخری حد کو پہنچ کر بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، جب آپ کی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ اللہ کی مرضی پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ یقین ہوتا ہے جب آپ اپنی زندگی کے سب سے برے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ دوسروں کو اچھے دنوں کی امید دلاتے ہیں اور خود کو بھی یہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ سب ایک دن گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں اللہ چنگیاں کرے سی، یس، اللہ آپ کا توکل اسی وقت آزماتا ہے جب آپ کے پاس اس توکل کو رکھنے کی کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی۔ اور وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وقت کی ایک اچھی بات یہی تو ہے کہ چاہے اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ تو اللہ آپ کا توکل اس وقت آزماتا ہے جب آپ کے پاس اس توکل کو رکھنے کی کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی، لیکن آپ پھر بھی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اللہ سے بڑی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے اچھے دنوں کی امید رکھنے کے لیے۔ اللہ کی قدرتوں پہ یقین رکھنے سے پہلے آپ کو اللہ کے وجود پر یقین رکھنا ہوگا۔ جب آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ ہے اور ہمارے ساتھ ہے تو آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ فلاں کام پھر کیسے ہوگا یا پھر فلاں معاملہ کیسے صحیح ہوگا۔ پھر بس آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہوگا کہ اللہ بچا لے گا نا ہمیں، اللہ تھام لے گا نا ہمیں، لیکن ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے، دعا کے ساتھ دوا بھی کرنی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ جانا، کیونکہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، لیکن ہاں بھروسہ ضرور رکھنا ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ 40 آیت نمبر 68۔ تو اب آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کیا واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جو آپ کو پھر اپنے پاس واپس لانے کی بھی طاقت رکھتا ہے، وہ آپ کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا؟ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو ڈوبنے دے گا؟ اللہ پہ توکل رکھنے میں سب سے مشکل چیز مستقل مزاجی ہوتی ہے، یعنی اس توکل کو بحال رکھنا، اس توکل کو کھونے نہ دینا، اور اللہ کو آپ کی مستقل مزاجی ہی تو امپریس کرتی ہے۔ آپ صرف یہ کہنے سے مومن نہیں بن سکتے کہ آپ ایمان لائے ہیں، آپ کو اس ایمان پہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ آپ پہ آزمائشیں بھی آئیں گی، آپ پہ دکھ بھی آئیں گے، آپ کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کو اپنے ایمان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پتہ ہے سب سے مشکل اپنے ایمان کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کو ان دعووں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آپ اللہ سے کیا کرتے تھے، جو آپ اللہ کو بتایا کرتے تھے، سب سے مشکل ان باتوں کو خود پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے جو آپ دوسروں سے کہتے ہیں۔ اسلام کا وہ حصہ سب سے ٹف ہے جب آپ کو وہ سب خود کرنا پڑتا ہے جو آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ ہم ہر وقت اللہ سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم توکل رکھتے ہیں، لیکن جب ہم پہ کوئی آزمائش ٹوٹ پڑتی ہے تو ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم نے اب توکل رکھنا ہے۔ ہم جو باتیں اللہ سے کہتے اور محبت کے جو دعوے اللہ کے سامنے کرتے ہیں نا، اللہ انہی دعووں پہ پھر ہمیں آزماتا بھی ہے۔ اللہ ان باتوں کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے جو ہم اس سے کرتے ہیں۔ اللہ ان لفظوں پر ہمیں بھی کبھی نہ کبھی ضرور آزماتا ہے جو ہم دوسروں سے کہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اچھی زندگی گزارتے ہوئے اچھی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو خود برے وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، اور اس انسان کے لیے یہ کتنا مشکل رہا ہوگا جو آپ کے پاس اس وقت آیا تھا۔ تب آپ کو صبر کا مطلب سمجھ میں پھر آنے لگتا ہے۔ جب آپ اس کیفیت سے گزرتے ہیں نا، تب ہی آپ اگلے کی تکلیف کو سمجھ پاتے ہیں۔ تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب تک اللہ آپ کو آپ کے ایمان سے آزماتا نہیں ہے، تب تک آپ بھی یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یقین کیا ہے۔ اللہ سے یہ کہنا کہ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں تب تک ہی آسان ہوتا ہے، جب تک ایسے حالات نہیں بن جاتے کہ آپ کو واقعی اللہ کی رضا میں راضی ہونا پڑے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو بہت مضبوط کرنا ہوگا، تاکہ اگر اللہ کبھی ہمارا امتحان لے تو ہم ان باتوں کو ثابت کر سکیں جن کے ہم دعوے دار تھے۔ کسی کے لیے بھی کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، اور یہاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان لوگوں کو امید دلانا یا انہیں صبر کے الفاظ کہنا غلط ہے جو اپنے برے وقت کی کہانی آپ سے تب کہتے ہیں جب آپ اپنے اچھے وقت میں ہوتے ہیں۔
یہ سب کہنے کا مقصد بس اتنا ہے کہ ہم لفظوں کو تب تک محسوس نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم خود ان سے گزرتے نہیں۔ اس لیے اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے تاکہ ہم یقین کا مطلب سمجھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ یقین برے وقت کا ساتھی ہے۔ اچھے وقتوں میں تو کوئی بھی یقین کا دعویٰ کر لیتا ہے نا، لیکن بہادر تو وہی ہوتا ہے جو اپنے کہے ہوئے کا پھر سامنا کر سکے، اپنے خوف کو کبھی بھی اپنے یقین کے راستے میں پھر نہ آنے دیں، وقت سے پہلے کسی بھی چیز کی پیشن گوئی نہ کریں۔ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ اللہ فلاں چیز نہیں کر سکتا یا نہیں کرے گا، بس وقت کی بات ہے ساری، اور پھر اللہ ہر چیز کو آپ کے حق میں ایسے لکھ دے گا جیسے آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے بانجھ ہوتے ہوئے بھی انہیں اولاد ہو سکتی ہے؟ آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا، بلکہ کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی ایسا کر ہی نہیں سکتا، اور انسان کو لگتا ہے کہ جو وہ نہیں کر سکتا اسے پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو ہم وہ بھی کرنے کے قابل نہ رہیں جو ابھی ہم کر رہے ہیں۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، انسان بہت بے بس کمزور ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، بس اللہ کی قدرت ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رحم کی طاقت پر بھی کبھی شک نہ کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ماضی کو دیکھیں، جب آپ پھنسے ہوئے تھے کسی تکلیف میں، کسی مشکل میں، آپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ اس دلدل سے نکل سکیں، اور آپ سوچا کرتے تھے کہ شاید آپ ہمیشہ اسی میں پھنسے رہیں گے، لیکن دیکھیں اللہ نے آپ کو ہمت دی نا، اللہ نے آپ کی مدد کی نا، اور اس کی مدد سے ہی تو آج آپ یہاں ہیں۔ اسی طرح آپ آج جن حالات میں ہیں، کل کو آپ ان سے بھی باہر نکل آئیں گے، اور پھر آپ ہنسا کریں گے یہ سوچ کر کے آپ نے فضول میں اتنی فکر کی تھی، حالانکہ اللہ کے لیے تو یہ سب کرنا بہت ہی آسان تھا۔ دونوں جہانوں میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ کی پکڑ سے باہر ہے، اور ان دونوں جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ بدل نہیں سکتا۔ دونوں جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ کی پکڑ سے باہر ہے، اور دونوں جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ بدل نہیں سکتا۔ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ سب چیزوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ بس ہم نے خود کو اس قابل بنانا ہے کہ جب ہمارا اپنے ایمان سے سامنا کرنے کا وقت آئے تو ہم ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں۔ ہم نے کسی بھی منفی خیال کو اپنے یقین پر حاوی نہیں ہونے دینا، ورنہ وہ منفی خیال نہ آپ کو کمزور کر دے گا، اور پھر آپ اس پر پورا نہیں اتر سکیں گے جس کا دعویٰ آپ اللہ کے سامنے کرتے تھے۔ تو ہم نے مضبوط بننا ہے، اور اتنا مضبوط کہ ہمیں اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ انشاءاللہ آمین۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اللہ پاک کا اگلا صفاتی نام الجبار پڑھیں گے، جس کا مطلب ہے زبردست، قابض، تسلط والا اور بہت بلند۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ پڑھنے میں اگر کسی قسم کی کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اسے معاف فرما کر ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ آمین۔ اللہ حافظ۔